السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأنه هو أضحك وأبكى۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ کائنات میں لیل و نہار، یہ گردش ایام لوگوں میں ہوتی رہتی ہے۔ خوشی و مسرت کے اور حزن و ملال کی گھڑیاں آتی رہتی ہیں۔ انسانی زندگی میں یہ نشیب و فراز آتے ہیں، مصائب تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور یہ فطرتی سی بات ہے کہ ان لمحات میں انسان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں،
آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، یہ آنسوؤں کی برسات اللہ حکم الحاکمین کا ایک خاص انعام ہے۔ اپنے بندوں پر رحمت کی برکھا ہے، یہ اس علیم و حکیم کا احسان عظیم ہے۔ اسی لیے اس اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، انسان کے اندر ہنسنے اور رونے کا مادہ اسی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے۔ اس رونے میں غم خواروں کی تسلی ہے، مصیبت زدوں کے لیے مرہم پٹی کا کام دیتی ہے، بے چین اور بے قرار دلوں کو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آج جیسے کائنات میں یہ تصور ہے کہ آنسوؤں کا بہہ جانا یہ کمزوری کی علامت ہے، آنسوؤں کا بہہ جانا یہ کوئی عیب اور نقص ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ یہ آنسوؤں کا بہنا کمزوری کی علامت یا کوئی عیب اور نقص ہوتا تو اس کائنات کا سب سے مضبوط انسان، اس کائنات میں مکمل بلکہ اکمل ترین اور افضل ترین انسان سردار ولد آدم میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کبھی یہ آنسو نہ بہتے، کبھی بھی وہ اپنی عیون مبارکہ سے یہ قیمتی انمول موتی ان کو نہ چھلکاتے۔ ہم جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی پاکیزہ سیرت کے بہت سے ایسے لمحات نظر آتے ہیں کہ جن میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب پاکیزہ اور قلب طاہر لرزہ اور خیر العیون سے قیمتی اور انمول موتی بہنے لگے، ان کی برسات ہونے لگی۔ لیکن یاد رکھیے یہ آنسو بے بسی کے آنسو نہ تھے، یہ آنسو صرف حزن و ملال کے آنسو نہ تھے، یہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے مصائب اور مشکلات پر بے صبری کے آنسو نہ تھے دوستو، بلکہ یہ آنسو محبت اور رحمت اور شفقت کے تھے، بلکہ ان سب سے بڑھ کر یہ آنسو خوف خدا اور خشیت الہی کے تھے، جیسا کہ پاکیزہ سیرت کے طیب اوراق بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکاء، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے آواز پیدا ہو رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات لگی ہوئی تھی اور آپ کے سینے میں رونے کی بنا پر ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی کعزیز الرحا من البکاء، کہ جس طرح آگ پر ہنڈیا کو رکھا جاتا ہے اور اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نماز میں رو رہے تھے اور اس طرح آواز پیدا ہو رہی تھی، یہ خشیت الہی کے آنسو تھے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ بدر کے دن میں نے دیکھا
وما فینا الا نائم، ہم میں سے کوئی ایک ایسا نہ تھا جو اس دن جاگ رہا ہو، سب کے سب سوئے ہوئے تھے، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے میرے آقا علیہ السلام کے۔ آپ وہاں پر رات کے وقت کیا کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں یصلی و یبکی حتی اصبح، میرے آقا علیہ السلام کی امتی، آپ کے صحابہ سو رہے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ یبکی، اور رو رہے تھے، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام ساری رات نماز پڑھتے ہوئے روتے رہے۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے آنسو تھے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بہتے تھے۔ اسی طرح ام المؤمنین، میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مجھے فرمایا، یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی، مجھے چھوڑ دو، مجھے تنہا کر دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، فتطہر، وضو کیا، وقام یصلی، اور آپ نماز پڑھنے لگے۔